کلام پاک کے ذریعے اس افتتاحی تقریب کو بابرکت اور نورانی بنا رہے تھے جامعہ کے استاد تجوید و قرات حضرت قاری اویس صاحب زید مذکور۔ حضرت قاری صاحب کے عالی ذوق کی علامت ہے کہ قاری صاحب نے تلاوت کے لیے اس مجلس کی مناسبت سے ایسی آیات کا انتخاب کیا جس میں ایک طرف جہاں علم کی اہمیت اس کی ضرورت کی طرف نشاندہی کی گئی ہے تو دوسری طرف اس علم کے آداب بھی، اس کے حصول کے آداب بھی ان آیات کے اندر سمو دیے گئے ہیں۔ جہاں اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے حضرت قاری صاحب نے اس آیت کے توسط سے ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ اس دنیا کے جتنے مسائل ہیں، جتنی الجھنیں ہیں، جتنا ڈسٹربنس اس وقت اس دنیا میں پایا جاتا ہے، ان سب کا جو واحد علاج ہے وہ صحیح علم ہے۔ اور اسی وجہ سے تقریباً 600 سال کے بعد آسمان سے زمین کا جب رشتہ جوڑا جا رہا تھا تو بہت ساری برائیاں اس معاشرے میں پائے جانے کے باوجود سب سے پہلا پیغام جو انسانیت کے نام دیا گیا وہ یہی دیا گیا کہ اقرا پڑھو، کہ پڑھنا ہی تمام تر مسائل کے حل کی واحد کنجی ہے کہ علم صحیح جب کسی معاشرے میں اپلائی ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اتر جاتا ہے تو یہی علم صحیح پھر ان کے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، ان کے افکار کی اصلاح کرتا ہے، ان کے اخلاق و اعمال کی اصلاح کرتا ہے اور ایک آئیڈیل سوسائٹی وجود میں آتی ہے۔ تو حضرت قاری صاحب نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے آپ کا منصب کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے اور آپ کی پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے، اس کی طرف ہم سب کو متوجہ کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، حضرت قاری صاحب نے ہم سب کو متوجہ کیا کہ یہ علم تواضع چاہتا ہے، یہ کسی انانیت کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ اور اپنی کسی شان کو برقرار رکھتے ہوئے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس علم کے لیے جھکاؤ چاہیے۔ اور یہ جھکاؤ ہم سب کو اپنے ان اساتذہ کرام کے سامنے پیش کرنا پڑے گا جو اس وقت ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے زانوئے قدم مستحق کرنا، اپنے آپ کو محتاج بنا کر ان کی بارگاہ میں پیش کرنا، ان کے چشم و ابرو کے اشاروں کو سمجھنا اور ان کی ایک ایک بات کو گوش ہوش کے ساتھ سننا، آویزہ گوش بنانا، نہا خانہ دل میں اتارنا، بس یہی علم کی کنجی ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے دروازوں کو وا کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اساتذہ کرام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان کی دعائیں لینے اور اساتذہ کرام کے جو آداب ہوتے ہیں انہیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نفوس قدسیہ کے سایوں کو ہم سب پر قادر بعافیت قائم و دائم رکھے۔ اب میں بلا کسی تاخیر جامعہ کے صدر مفتی اور ہمارے اس مجلس کے خصوصی مقرر حضرت مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے ترغیبی خطاب سے مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله
ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ الناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزيز طلبة، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بڑا ہی لطف و کرم اور احسان ہوا کہ اس نے پھر 2 بار اپنے دین متین اور قرآن مجید اور احادیث پاک کا علم حاصل کرنے، اس کو پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے کے واسطے ہم سب کو جامعہ کی اس 4 دیواری میں جمع فرمائے. اس نعمت عظمیٰ پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک اس مبارک سلسلے سے ہمیں وابستہ رکھے اور اپنے دین حق کی خدمت کے واسطے ہمیں قبول فرمائے. اے بھائیو، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان گنت، لا تعد ولا تحصى. آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ کیا آسمان کے ستاروں کو شمار کرنا ممکن ہے، سمندر کے قطرات کو شمار کرنا ممکن ہے، ریت کے ذرات کو گننا ممکن ہے، تو عام طور پر اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ آسمان کے ستاروں کو یا سمندر کے قطرات کو یا ریت کے ذرات کو شمار کرنا ممکن نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریت کے ذرات کو یا سمندر کے قطرات کو یا آسمان کے ستاروں کو شمار کرنا، گننا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو موسلادھار بارش کی طرح ہم پر برس رہی ہے، ہر آن اور ہر ذرہ، اس کو شمار کرنا ممکن نہیں. قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن ان ساری نعمتوں میں 2 نعمتیں سب سے بڑی ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں میں 2 نعمتیں سب سے زیادہ اہم، قیمتی اور بڑی ہیں. ایک ایمان کی نعمت اور دوسری علم کی نعمت. ایمان کی نعمت اور دوسری علم کی نعمت.
ایمان کی نعمت کو عظیم الشان دولت ہے کہ دنیا و معافیہ بھی اس کا بدل نہیں بن سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ دنیا میں دولت ایمان سے بے بہرا تھے اور بے ایمانی کی حالت میں ان کی موت بھی ہے، وہ کل قیامت کے دن آخرت میں ایمان کے فدیے کے طور پر زمین بھر کر سونا دینا چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ زمین بھر کر سونا بھی ان کی طرف سے ایمان کے فدیے کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ سونا تو سب سے زیادہ قیمتی دھات، کسی چیز کا قیمتی بتلانا مقصود ہوتا ہے تو اس کو سونے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ فلانی چیز سونے جیسی قیمتی ہے یا فلانی چیز سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جیسے وقت کے بارے میں کہتے ہیں الوقت آسمان من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو سونا بہت بڑی قیمتی دھات ہے۔ وہ سونا بھی 1 کلو نہیں، 2 کلو نہیں، 1 من 2 من نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کر سونا بھی اگر ایمان کے فدیے کے طور پر وہ دینا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اتنا سونا بھی ایمان کا فدیہ اور بدل نہیں بن سکتا ہے۔ یا قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یود المجرم، کافر لوگ کل قیامت کے دن اس بات کی تمنا کریں گے کہ ایمان کے فدیے کے طور پر اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، وہ خاندان اور قبیلہ جس کے سہارے وہ دنیا میں جی رہا تھا، ان سب کو ایمان کے فدیے کے طور پر دے دے گا، پھر ثُمَّ يُنْجِيهِ، آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی اس کے ماں باپ کو فدیے کے طور پر دینے کا کوئی مطالبہ کرے تو کیا راضی ہوگا؟ کوئی شریف آدمی اس سے کہا جائے کہ تمہاری بیوی کو اتنی دولت کے بدلے میں فدیے کے طور پر ہمیں دے دو، تمہارے بچے کو، تمہاری بچی کو، تمہاری اولاد کو اتنی دولت، اتنی پراپرٹی، اتنے اربوں خربوں روپے کے بدلے میں ہمیں فدیہ کے طور پر دے دو، کوئی بھی شریف آدمی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن وہاں پر ایمان کے فدیے کے طور پر ان سب چیزوں کو دے دینا منظور کرے گا، نہ کرے گا۔ لیکن ایمان اتنی قیمتی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بھی ایمان کا فدیہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کافروں سے بھر جائے، سب کے سب کافر اور سب کے سب باکمال، سب کے سب باصلاحیت اور سب کے سب ٹیلنٹڈ، اور ان کے مقابلے میں ایک ہی ایمان والا ہے، ایک، پوری دنیا کافروں سے بھری ہوئی ہے اور مقابلے میں ایک ہی ایمان والا ہے جس میں کوئی کمال نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، سیدھا سادہ ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ خدا پاک کی قسم یہ ایک ایمان والا ہے ان سارے کافروں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک افضل و بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت ہے ایمان، اور دوسری نعمت ہے علم۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والوں کے والذین اوتوا العلم درجات، علم والوں کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ، ایک دین کا عالم جس کو فقہ فی الدین حاصل ہے، ہزاروں عابد کے اوپر بھاری۔ عابد شیطان اس کو راہ راستہ سے بھٹکا سکتا ہے، اپنی جال میں اس کو پھنسا کے گمراہ کر سکتا ہے، لیکن عالم جس کو فقہ فی الدین حاصل ہے، شیطان اس کو اپنی جان میں نہیں پھنسا سکتا ہے۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دین کی سمجھ عطا فرمایا، کیونکہ الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو فقہ فی الدین عطا فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ایک اگر قرآن پاک کی ایک آیت کو سیکھنا تمہارے واسطے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہداء کا خون اور علماء کی روشنائی، ان دونوں کا آخرت میں برابر سرابر وزن ہوگا۔ شہید کا درجہ کتنا اونچا ہے، اللہ کے راستے میں جس نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، حدیث پاک میں ان کا درجہ کتنا بڑا اونچا بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہید کا مقام کتنا اونچا اور بلند ہے اس کو بتلانے کے واسطے اپنا سر مبارک اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ آپ کی ٹوپی مبارک کے گر گئی۔ لیکن شہید کا خون اور علماء کی روشنائی دونوں کا وزن برابر۔ تو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے علم کی نعمت۔ لیکن عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہے، معلوم نہ ہو تو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی جد و جہد اور محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے، وہ سہل الحصول نہیں ہوتی، اس کو حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، بڑی محنت طلب ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے شرائط ہوتے ہیں، حدود ہوتی ہے، قیود ہوتی ہے، آداب ہوتے ہیں، ان سب کی رعایت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ بیٹھے بیٹھائے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہم بیٹھے ہیں اور مل جائے، یہ خیالت کو مہارت ہوتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، اس کی جو شرائط حدود اور قیود ہے اس کی رعایت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے علم کہیں حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے طالب علم کے واسطے، طلب علم کے واسطے کیا شرائط ہے، کیا حدود ہے، کیا قیود ہے، کیا آداب ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ طالب علم کو سب سے پہلے جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے وہ اخلاص نیت، کہ اپنی نیت کو درست کر لے کہ میں کیوں پڑھتا ہوں، گھر بار کو، وطن کو، ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں پر میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، کیا نیت اس کی ہونی چاہیے۔ نیت میں بڑا پاور اور طاقت ہے، صحیح نیت بہت مؤثر ہے، بہت طاقت ہے اس میں، وہ ہماری عادت اور ضرورت کو بھی عبادت بنا دیتی ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کھانا ہماری عادت ہے اور ضرورت ہے، کھانا کھائے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، کھانا ضروری ہے، یہ ہماری عادت ہے، ہماری ضرورت ہے، لیکن اس میں بھی ہم اپنی نیت کو درست کر لیتے ہیں تو یہی عادت عبادت بن جاتی ہے۔ کھانے سے پہلے اگر آدمی صحیح نیت کر لیتا ہے کہ میں کھانا اس لیے کھاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جان بچانے کے واسطے مجھ کو کھانے کا حکم دیا ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کھانا موجود ہے اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی نہیں کھاتا ہے، بھوکے مر جاتا ہے تو خودکشی کا گناہ اس کو لاگو پڑتا ہے۔ تو اللہ نے کھانے کا حکم دیا جان بچانے کے واسطے، تو اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں یہ کھانا کھا رہا ہوں، اور اس کھانے کی وجہ سے میرے جسم میں جو طاقت اور قوت پیدا ہوگی، اس طاقت اور قوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت اور عبادت میں صرف کروں گا۔ اس نیت سے اگر کوئی آدمی کھانا کھائے گا تو یہی کھانا اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ سونا یہ ہماری عادت ہے، ضرورت ہے،
सोए बगैर भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन सोने से पहले भी आदमी अगर अपनी नीयत को दुरुस्त कर लेता है कि मैं इसलिए सोता हूँ कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना निजसती का आले का हक पर, तुम्हारे जिस्म का भी हक है, इस हक को अदा करने के वास्ते में सो रहा हूँ, और सोने के बाद सोने की वजह से जो मेरे जिस्म में निशात चुस्ती पैदा होगी उसको अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में खर्च करूँगा, तो यही सोना उसके लिए इबादत बन जाएगा। और आप मिसाल सुनते रहते हैं कि घर में अगर कोई आदमी रोशनदान बनाता है, रोशनी के वास्ते हवा की आमद को रफ्ते के वास्ते रोशनदान बनाता है, लेकिन रोशनदान बनाने से पहले अगर वो अपनी नीयत को दुरुस्त कर लेंगे, मैं रोशनदान इसलिए बना रहा हूँ ताकि अजान की आवाज़ सुनाई देगी और उसको सुनकर मैं नमाज की तैयारी करूँगा, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाऊँगा, तो यही रोशनदान उसके लिए इबादत बन जाएगी। और मासिक चीजें, और अगर नीयत दुरुस्त नहीं है तो बड़ी से बड़ी इबादत भी इबादत नहीं बन सकती। आप हदीस पाक सुनते रहते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब में इस हदीस पाक को सबसे पहले जिक्र फरमाया, साहिब मिशकात ने भी अपनी किताब में इस हदीस को सबसे पहले जिक्र फरमाया है, इन्नमल अमालु बिन्नियत व इन्नमा लिम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतु इलल्लाहि व रसूलिही फकानत हिजरतु इलल्लाहि व रसूलिही वमन कानत हिजरतु इला दुनिया युसिबुहा व इला इमरातिन यतज़व्वजुहा फहिजरतु इला मा हाजर इलैहि। अल्लाह उसके रसूल के लिए अगर आदमी हिजरत करता है तब तो उसके ऊपर सवाब मुरतब होगा। इला दुनिया युसिबुहा, दुनिया हासिल करने के लिए और किसी गर्ज और मकसद के वास्ते हिजरत करता है तो फिर हिजरत का सवाब आना कि हिजरत कितना ऊंचा अमल है, इतनी बड़ी इबादत है कि हिजरत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्लहु, हिजरत जो है हिजरत से पहले आदमी ने जितने भी गुनाह किए हैं सारे गुनाहों को मिटा देता है, सगीरा और कबीरा दोनों किस्म के गुनाह। हदीस पाक में सिर्फ 3 अमल ऐसे बतलाए गए हैं कि उसकी वजह से सगीरा और कबीरा दोनों किस्म के गुनाह माफ हो जाते हैं। अल-इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, 80 साल का बुढ़ा काफिर भी एक मर्तबा सच्चे दिल से कलिमा बोल लेता है तो 80 साल तक उसने जितने भी सगीरा और कबीरा गुनाह किए हैं सिर्फ एक कलमा पढ़ने की वजह से, इस्लाम की वजह से उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अल-हज यहदिमु मा काना क़ब्लहु, हज की वजह से भी अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो कहानी इसके ऊपर बहस की कि हज की वजह से कबीरा गुनाह माफ होते हैं कि नहीं होते हैं। अल्लाह ने मुझे मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने राजिह कौल यही बयान फरमाया है कि हज की वजह से भी कबीरा गुनाह भी माफ हो जाते हैं। हालांकि नमाज पढ़ने से सिर्फ सगीरा गुनाह माफ होते हैं और रोज़ा रखने से भी सिर्फ सगीरा गुनाह माफ होते हैं, लेकिन हज की वजह से सगीरा और कबीरा सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इसलिए हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हज किया और उसमें रफ़त फुसूक का इर्तिकाब नहीं किया तो रजा क़यामिन वलदत, ऐसे ही लौटा है जैसे उसकी माँ ने उसको आगे ही जला है, उसके माथे पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। और हिजरत के बारे में भी फरमाया कि हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्लहु, इतना ऊंचा अमल, इतनी ऊंची इबादत, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर नीयत दुरुस्त नहीं है, हिजरत करता है इला दुनिया युसिबुहा, दुनिया कमाने के वास्ते, दुनिया हासिल करने के वास्ते या किसी औरत से शादी करने के वास्ते वतन को छोड़ता है तो हिजरत का यह सवाब नहीं मिलेगा। नीयत की वजह से फर्क पड़ता है, सिर्फ नीयत की वजह से। बल्कि किताब में पढ़ा अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक मर्तबा जंगल में मैंने खरगोश देखी, खरगोश बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं इन खरगोशों को देखता रहा, काफी वक्त उसको देखता रहा, लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया, मेरी नीयत बदल गई
کہ ان میں سے ایک خرگوش کو میں پکڑ کے اپنے گھر لے جاؤں، تو فرمایا کہ جیسے تیری نیت بدلی سارے خرگوش، جب تک میں دیکھتا رہا اور میری نیت ان کو پکڑنے کی نہیں تھی، سب کے سب میرے سامنے بیٹھے رہے، لیکن جیسے میری نیت ان کو پکڑنے کی ہوئی سب بھاگ گئے۔ جانوروں کے اوپر بھی نیت کا اثر پڑتا ہے۔ اور قصہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جنگل میں بھٹک گیا تھا، ایک باغ میں پہنچا، باغ سے مالک نے کہا میں پیاسا ہوں، پانی پلاؤ۔ وہ انار کا باغ تھا، انار نچوڑ کے لایا، پورا گلاس بھر گیا، ایک ہی انار ہے، اس کو اس نے پیا، بہت میٹھا لگا اس کو۔ یہ انار کا ایسا میٹھا رس تو میں نے کبھی پیا نہیں ہے۔ اس کی نیت بدلی کہ اس کو میں اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ دوسری مرتبہ اس نے کہا کہ دوسرا بھی گلاس لے آؤ، دوسرا گلاس جو ہے انار نچوڑ کے لایا تو اتنا میٹھا نہیں تھا، اس میں کرواہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پہلے انار کو نچوڑ کے لایا تو اس کا رس تو بہت میٹھا تھا، یہ کڑوا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس ملک کا جو بادشاہ ہے اس کی نیت میں فضول آ گیا، اتنا اثر پڑا نیت میں۔ بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں نے ان کا قول پڑھا، ڈاکٹر کے پاس گئے کسی بیماری کی وجہ سے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کی اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ روزانہ آپ اتنے کلومیٹر چلو، چہل قدمی کرو، یہ آپ کی بیماری کا علاج، روزانہ پابندی کے ساتھ آپ کو یہ چہل قدمی کرنا ہے۔ تو کہا کہ اتنا تو میں روزانہ چلتا ہی ہوں، فلانا میرا کام ہے، فلانا میرا مشغلہ ہے، اس مشغلے میں روزانہ اتنا چلتا ہوتا ہی ہے، ہوتا ہی میرا اتنا چلنا۔ فرمایا کہ نہیں، یہ تم اپنے کام اور مشغلے کی وجہ سے چلتے ہو، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، محض اسی نیت سے چلو۔ یہ بیماری ہے، اس بیماری میں یہ چلنا میرے لیے مفید ہے، اس نیت سے تم چلو گے تب جا کے چلنا تمہارے لیے مفید ہوگا۔ میں نے یہ کون کا پڑھائی کیا، نیت کا کتنا اثر ہے، کہاں کہاں اس کا اثر پہنچتا ہے۔ پھر آپ تو جو ہے سب سے بڑی نعمت، علم کی نعمت، اس کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہو تو اس میں نیت کی درستگی کتنی اہم اور ضروری، کتنی اہم اور ضروری ہے۔ ہم آتے ہیں، کوئی نیت ہمارے دل میں نہیں ہوتی، ماں باپ نے بھیجا یا خود اپنے شوق سے آئے، بیٹھ گئے، پڑھے، لیکن دل میں کوئی نیت نہیں۔ کس نیت سے ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے ہمارے پڑھنے کا، کوئی نیت نہیں ہوتی۔ حالانکہ بہت اہم ضروری، برکات اسی وقت مرتب ہوں گے جبکہ ہماری نیت درست ہوگی۔ اس وجہ سے ہم سب سے پہلے تو اپنی نیت کو درست کر لیں کہ ہم کیوں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو نیت یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے ہم اس علم کو حاصل کریں۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ ہم اس علم کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کو معلوم کریں گے، نامرضیات کو معلوم کریں گے، کن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جن چیزوں سے اور جن اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ان اعمال کو ہم بجا لائیں گے، اور اللہ کی نامرضیات کو بھی معلوم کریں گے کہ کن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس سے ہم بچیں گے، اور دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ یہ اللہ کی مرضیات ہے، یہ نامرضیات ہے، اور ان کو بھی تلقین کریں گے، ان کے پیچھے بھی محنت کریں گے کہ وہ بھی اللہ کی مرضیات پر عمل پیرا ہو اور نامرضیات سے بچنے والا۔ یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، اور سال میں ایک مرتبہ نہیں، روزانہ سبق میں حاضری سے پہلے صبح کے وقت اس نیت کا استحضار کرنا چاہیے۔ درس میں جانے سے پہلے استاد محترم تمہارے سبق کو شروع کرے، اس سے پہلے اس کا استحضار کرنا ہے کہ ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں۔ نیت درست ہوگی تو اس کی برکات جو ہے تمہیں حاصل ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے جو ہے طالب علم کو اپنی نیت درست کرنا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر اسباب کی پابندی کرنا ہے۔
साल में एक सबक भी तुम्हारा नागा न हो, इस बात का एहतमाम करना है। सबक की पाबंदी न होने की सूरत में, एक दिन का भी सबक नागा होने की सूरत में कई दिनों की बरकत से तालिब इल्म महरूम हो जाता है, कई दिनों की बरकत से। इसलिए हमारे अकाबिर ने बाकायदा असबाब की पाबंदी का खूब एहतमाम किया है। कारी अब्दुर्रहमान पानीपति रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप सुनते रहते हैं कि उनका उस्ताद मुकर्रम जब तक वो सबक में हाजिर नहीं होते तब तक जो है सबक शुरू नहीं करते थे। आपको भी ऐसा तालिब इल्म बनने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके उस्ताद के दिल में आपकी इतनी कदर हो कि फलाना तालिब इल्म नहीं आया है, अभी नहीं आया है, उसके बगैर सबक शुरू करने को उनका जी न चाहे। ये सच्चे तालिब इल्म बनोगे तब जाके एक कदर उस्ताद के दिल में तुम्हारी पैदा हो सकती है। एक मरतबा सूरों की बारिश शुरू हो गई, सबक शुरू होने से पहले सूरों की बारिश, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल। उस्ताद मुकर्रम अपने शागिर्द की हाजिरी का इंतजार कर रहे हैं। उनके दूसरे साथी ने उस्ताद मुकर्रम से कहा कि हजरत नहीं लगता है कि अब्दुर्रहमान आज इतनी तेज बारिश की सूरत में अपने घर से यहाँ पर सबक में हाजिरी दे पाएंगे। लेकिन उनके उस्ताद को, उनके शेख को भी उन पर इतना एतमाद था कि नहीं, मुझे यकीन है कि अब्दुर्रहमान जरूर आएगा, अब्दुर्रहमान जरूर आएगा। आपके उस्ताद को भी आपके बारे में ऐसा ही एतमाद होना चाहिए कि नहीं, वो सबक में जरूर आएगा। ऐसा ना हो कि ये ख्याल करने लगे तुम्हारे उस्ताद के आज जरूर सो जाएगा, आज फजर की बात तो जरूर सो जाएगा, ये जरूर आएगा, नहीं जरूर आएगा। चुनांचे थोड़ी देर के बाद जो है एक मटका उसको ऊंधा उल्टा किया हुआ और उसमें किताब रखी हुई थी ताकि बारिश में वो किताब भीग न जाए। उसमें जो है किताब रखे हुए थे और सारा उनका जिस्म और कपड़े जो है बारिश की वजह से तरबतर है, लेकिन आ रहे आगे भी मैंने कहा था कि जरूर आएगा। ये असबाब हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने भी आबिदी में लिखा है कि मैंने अपने साथी के साथ इस बात का मुआहदा किया था कि रोजाना सबक की पाबंदी करेंगे और एक हदीस भी हमारी छूटने ना पाए, एक हदीस, और वो भी बावजूद हम हदीस पाक का सबक पढ़ेंगे और साल भर में एक हदीस भी हमें नहीं छूटे। हमारे तलबा की कितनी हदीसें सुन जाती है, उस्ताद से सुने बगैर ही वो हदीसें जो है उनसे छूट जाती है। इसका एहतमाम भी नहीं होता है कि उस्ताद मुकर्रम से सुने बगैर हमसे एक हदीस भी छूट जाए, बहुत बड़ा खसारा है। इस हदीस की इजाजत तुम्हें उस्ताद की तरफ से नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने सुनी नहीं। उस्ताद मुकर्रम से जिन अहादीस को तुमने सुना है, या तो उस्ताद ने पढ़कर सुनाई है या किरात अल शेख, शागिर्द ने उस्ताद के सामने पढ़कर सुनाई और उस वक्त तुम हाजिर हो, उन अहादीस की इजाजत तो तुम्हें हाजिर है। लेकिन जिन अहादीस को तुमने ना उस्ताद से सुना है और ना किरात अल शेख के तरीके से सुना है, उसकी इजाजत कैसे हो सकती है? कितना बड़ा खतरा। एक हदीस भी छूटने ना पाए, इसलिए फरमाते हैं कि जब भी हमारा वुजू दोनों में से किसी एक का वुजू टूट जाता तो हमने मैं आपस में ये तय कर रखा था कि इशारा करें दूसरे शागिर्द को पानी, वो समझ जाएगा और फौरन जो है उस्ताद से कोई इश्काल करेगा, उस्ताद से कोई सवाल करेगा। जब तक वो वुजू करके वापस नहीं आएगा, उस्ताद को इस सवाल और जवाब में उलझाए रखेगा ताकि आगे हदीस में जो है गुजर न जाए, वो हदीस छूट न जाए। एक मरतबा मेरे साथी का वुजू टूट गया तो उसने मुझको यूँ इशारा किया, तो मैंने फौरन उनके वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद यहिया कंदलवी रहमतुल्लाह अलैहि सबक पढ़ा रहे थे, फरमाया तो फौरन मैंने अपने वालिद को इश्काल किया, किसी हदीस के बारे में सबक पढ़ा रहे थे, मैंने इश्काल किया कि अल्लामा इब्न हम्माम रहमतुल्लाह अलैह ने तो फतहुल कदीर में ऐसा लिखा है,
میرے والد محترم جو ہیں بار بار یہ صورت حال دیکھ کر سمجھ گئے، تو فرمایا ہنس کر فرمایا کہ میں کب تک تمہارے فتح القدیر اور علامہ ابن حمام سے جو ہے الجھتا رہوں گا؟ چلو وہ تمہارا ساتھی وضو کر کے آگے اتنے میں ایک قصہ مجھ سے سنو۔ یہ اہتمام اور پابندی تب جا کے شیخ الحدیث بنے۔ بیہقی وقت ان کو لقب کیا گیا، بیہقی وقت۔ کتنی کتابوں کے مصنف ہیں، کتنی مقبول ہیں ان کی کتابیں۔ ان کے استاد مکرم اور شیخ حضرت مولانا خالد احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرکزہ جس کمرے میں نیچے سوئے ہوئے ہوتے تھے، اوپر اس کمرے میں نہیں جاتے تھے۔ بغیر ضرورت کے مسجد کی چھت کے اوپر چڑھنا مکروہ لکھا ہے فقہا نے۔ یہ تو استاد مکرم جس کمرے میں سو رہے ہیں اس چھت کے اوپر چلنا بھی وہ گوارا نہیں کرتے، لیکن نیچے میرے استاد مکرم سو رہے ہیں۔ تب جا کے مرتبہ بنا۔ بہت ضروری ہے اسباب کی پابندی۔ ہم بہانے معمولی بہانے رات بھر جاگتے رہتے ہیں، مجلسیں لگاتے رہتے ہیں اور صبح فجر کے بعد سو جاتے ہیں، سبق نامہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری برکات سے طالب علم معلوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے ضروری ہے کہ سبق کی پابندی، سال بھر میں ایک سبق بھی تمہارا مانا نہیں ہونا چاہیے، اور سبق کی حاضری کے بعد انصات، استماع اور فہم۔ استاد کی درسگاہ میں استاد کے سامنے سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھنا ہے، سکون اور وقار کے ساتھ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ کیسے بیٹھتے کہ پرندہ بھی اگر ان کے سر کے اوپر بیٹھ جائے تو وہ بھی نہ اڑے، حالانکہ پرندہ کو ذرا سی حرکت ہوتی اڑ جاتا ہے، لیکن اتنے سکون کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے کہ ذرا سی بھی حرکت نہیں کرتے تھے۔ علماء نے فرمایا حدیث سے یہ مسئلہ مستقبل نکالا ہے کہ طالب علم کو بھی اپنے استاد کی درسگاہ میں استاد کے سامنے اتنے ہی سکون و وقار کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، استاد کی توجہ میں ذرا برابر بھی خلل پیدا نہ ہو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب کا ورق بھی میں اتنی آہستہ کے ساتھ بولتا تھا کہ اس کی آواز پیدا نہ ہو، کہ کہیں اس کی آواز پیدا ہو گئی تو میرے استاد کی توجہ بڑھ جائے گی۔ سکون و وقار کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور پھر استماع، استاد مکرم کے سبق کو بہت غور سے سننا ہے۔ 95% طالب علم اس میں فیل۔ اتنے سالوں کا تجربہ ہے، اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ 95% طالب علم غور سے سبق سننے میں فیل ہے۔ جسم تو حاضر ہے، دل و دماغ کہیں بھٹک رہا ہے۔ الشعراء یرتبیہم الغاوون، یہ بھی کون سی وادی میں بھٹک رہے ہیں معلوم نہیں، کون سے تصورات اور خیالات میں مگن ہے۔ جسم تو حاضر ہے، استاد کے سامنے منڈی بھی ہلا ہے، لیکن جو ہے توجہ نہیں۔ استاد مکرم کیا فرماتے ہیں، حالانکہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، طلب علم کے واسطے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ استاد مکرم کے سبق کو انتہائی درجہ غور سے سننا ہے۔ یہ پیچھے جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو انسان لاشا ہو جائے گا، نہ اٹھ سکے گا نہ بیٹھ سکے گا۔ تو تمہاری حاضری بھی لاشا، اگر استماع اور غور سے سن نہیں رہے استاد مکرم کے سبق، بہت غور سے سننا ہے۔ اور پھر غور سے صرف سننا نہیں ہے، الفہم، اس کو سمجھنا بھی ہے، بہت ضروری ہے۔ کیا مسئلہ ہے، کیا سمجھا رہے ہیں، سمجھ پائے کہ نہیں، آپ عبارت حل کرنے پا رہے ہیں کہ نہیں پا رہے، عبارت سے اس مسئلے کو آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ سکون و وقار کے ساتھ استاد کی درسگاہ میں بیٹھنا ہے، اور غور سے استاد ہر وقت سبق کے شروع میں توجہ ہوتی ہے، پھر کچھ دیر کے بعد توجہ ہٹ جاتی ہے۔ گاؤں کی گلیوں میں گمٹا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد،
دوستوں کی محفلوں میں جو ہے چلا جاتا ہے خیالات سے، تھوڑی دیر کے بعد توجہ بڑھ جاتی ہے، 10-15 منٹ توجہ ہوئی، 10-15 منٹ توجہ ہوئی، اس کے بعد جو ہے پوری 45 منٹ میں سے 10-15 منٹ، اس کے بعد 30 منٹ 35 منٹ تو ویسے ہی جو ہے خوابوں میں خیال تصورات میں گزر جاتے ہیں۔ گھنٹی بجتی استاد مکرم جاتے ہیں تب تک مطالعہ گھنٹی بجتی توجہ نہیں رہتی، غور سے نہیں سنتے، پورا گھنٹہ توجہ کے ساتھ استاد کے سبق کو سننا ہے، 1 منٹ اور سیکنڈ کے واسطے بھی تمہاری توجہ کسی اور چیز کی طرف نہیں ہونی چاہیے، اس کا اہتمام۔ کچھ دنوں کے لیے مشقت ہوگی لیکن عادت پڑ جائے گی، اہتمام کرو گے آپ اس بات کی عادت ہو جائے گی۔ شروع میں ایسا ہوتا ہے، تھوڑی دیر سبق غور سے سنتے ہیں، پھر کہیں جو ہے ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے، کہیں وہاں ہمارا دھیان چلا جاتا ہے، پھر توجہ بار بار اس طریقے سے محنت کریں گے تو عادت ہو جائے گی، پورا گھنٹہ میں توجہ کے ساتھ سبق کو سیکھیں گے، بہت ضروری ہے، یہ ہم نہیں سبق ہی نہیں سنتے، سمجھائیں گے آپ نے سبق کیا فائدہ ہوگا، کیسے علم حاصل ہو سکتا ہے؟ وقت توجہ کے ساتھ استاد محترم کے سبق کو سننا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ طلب علم میں جو موانع ہیں اس سے بھی ہم کو بچنے کا اہتمام کرنا ہے، معصیت سے، گناہوں سے ہمیں خاص طور پر بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ آج کل طالب علم جس گناہ میں سب سے زیادہ مبتلا ہے وہ اسمارٹ فون کا گناہ، گندی تصویریں اس میں ہوتی ہے، گندی فلمیں ہوتی ہے، میوزک ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اس میوزک کو اور گانے کو سننے کی وجہ سے تمہارے دل میں نفاق پیدا ہوا ہے، یہ نور اور علم دین تمہارے سینے میں کیسے آ سکتا ہے؟ گندی تصویریں دیکھنے کی وجہ سے ذہن پڑ جائے گا، کہیں تمہارا ذہن اور توجہ جو ہے سبق کی طرف نہیں رہے گی۔ سب سے زیادہ گناہ جیسے تو چہار دیواری میں تو معقول سے اس وجہ سے دوسرے گناہ میں ملوث ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے، لیکن اس گناہ میں سب سے زیادہ آج کل ملوث ہے، اور اسی میں ستیاناش کر رکھا ہے مدارس کا اور طلبہ کا۔ ہمارے بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ سادہ فون بھی طالب علم کو نہیں رکھنا چاہیے۔ امام خانگی رحمۃ اللہ علیہ کے طالب علم کے بارے میں آتا ہے کہ جو خطوط آتے تھے حضرت کو خطوط بھی نہیں پڑھتے تھے، ضروری خطوط تھے، سال بھر میں ایک مٹکا رکھا تھا، سارے خطوط جتنے بھی آتے اس مٹکے میں ڈال دیتے تھے، سال ختم ہونے کے بعد اس کو پڑھتے تھے۔ کسی کی موت کی خبر ہوتی تو اس کے وہاں تعزیت کے لیے جاتے تھے، خوشی کی خبر ہوتی تو اس کو مبارکبادی دینے کے لیے بعد میں جاتے تھے، ورنہ پورے سال کہیں بھی خط پڑھنے کا موقع ہی۔ سب سے زیادہ توجہ ہٹانے والی یہ چیز معصیت کے بارے میں جیسے آپ سنتے رہتے ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم امام بقی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی تھی تو انہوں نے فرمایا شتوسی لوتی وحبتی فوسانی لطر کے پاس کہ ہفتہ خود چلتا نہیں ہے، ہفتہ برابر نہیں چل رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہفتہ ہمارے جیسا نہیں، وہ نہیں چل رہا ہے۔ فارشدنی الى ترک المعاصی واخبرنی ان العلم نور من الہی کا نور اللہ لا یعطی لأحد۔ یہ تو نور ہے، گنہگار کے دل میں ظلمت ہوتی ہے اور یہ نور ہے، نور اور ظلمت کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ آگ پانی کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ ان العلم نور من الہی کا نور اللہ لا یعطی لأحد۔ اس لیے طالب علم کو معصیت سے بچنے کا خاص اہتمام، ترک صلاۃ نماز چھوڑنے کا گناہ، بہانے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، غسل کرنے کے بعد غسل کی حاجت ہو گئی ہے تو ایسے صورت میں جلدی سے اٹھ کر آدمی غسل کر کے نماز کے لیے حاضر ہو سکتا ہے، لیکن آپ سے غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور یہاں پر جماعت کھڑی ہے
وہ نماز پڑھنے میں مشغول ہے اور وہ ادھر سے بڑے تنگ دنا سے آ رہے ہیں بول لے کر. جیسے ترک جماعت کا یہ شرعی عذر ہے کہ ہم غسل کرنے کے لیے گئے تھے نہیں، اس لیے یہ تو جائز ہے ہمارے لیے. نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، اہم، سب سے اہم ہے. ان اہم امورکم عندی الصلاۃ. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم اس سلسلے میں بہت سخت تھے. فجر کے وقت بھی ظہر کے وقت بھی پابندی کے ساتھ مارننگ میں بچوں کو نماز کے لیے اٹھانے کے لیے آتے، ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوتا اور بہت سختی کرتے، بہت پٹائی کرتے، بہت پٹائی. غسل خانے میں کوئی ہے، بیت الخلاء میں ہے تو وہاں پر بھی کھڑے ہو کر کھڑکھڑا رہے. اتنی سختی کے طلبہ جو ہے، کوئی طالب علم کو کفنی پہنے بغیر لنگی اور گنجی میں بھاگ رہا ہے حضرت کے ڈر کی وجہ سے. کبھی بھی نہیں دیکھا لنگی گنجی میں بھاگا، اپنے کپڑے سے بھاگ، حضرت آ گئے، حضرت آ گئے. کوئی کپڑی پہنتا ہے لیکن الٹی کپڑی پہنی ہوئی ہے اور بھاگ رہا ہے. کسی نے کفنی پہنی ہے لیکن اپنی کفنی کے بجائے دوسرے کی کفنی اور کرتا پہن لیا. اس کا کرتا لمبا ہے اور اس کا چھوٹا کرتا ہے تو چھوٹا کرتا پہن کے بھاگ رہا ہے. اور کسی کا کرتا چھوٹا ہے، لمبا کرتا اس نے پہن لیا ہے تو ابا پہنے ہوئے بھاگ رہا ہے. اور سب کے تب جا کے یہ ڈھابے کا ماحول بنا ہے نماز کی پابندی. اور حضرت یہی فرماتے تھے کہ طالب علم ہو کر اس طریقے سے نماز کی پابندی نہیں کریں. یہاں تو آپ کی عادت پڑے گی نماز کی پابندی کی، تو ہمیشہ نماز کی پابندی کی عادت رہے. یہاں پر وقت کی پابندی کی عادت بنے گی تو ہمیشہ مرتے دم تک پڑھنے کی پابندی کی آپ کی عادت بنی رہے گی. اگر آپ یہاں پر اچھی خصلتوں کی عادی نہیں بنتے ہیں تو بعد میں جا کر بھی یہی بری خصلتیں تمہارے ساتھ لگی رہے گی. استاد کی سختی کی وجہ سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی تو پھر متولی جو ہے آپ کو سدھارے گی، متولی سدھارے گا، جاہل سدھارے گا. اپنے استاد پر عالم کی اصلاح کی وجہ سے آپ کی اصلاح ہوگی. اس لیے یہ بننے کا زمانہ ہے. جو عادت یہاں پر اچھی بن گئی وہ ہمیشہ اچھی رہے گی. اس لیے اس کے کو پابندی کرنا ہے، معصیت اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور دوسرے نمبر پر لا یعنی باتوں سے اور کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. لا یعنی جس کا دنیاوی بھی کوئی معتبر بھی فائدہ نہیں اور دینی بھی فائدہ نہیں، ایسی کوئی بات اور کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو طالب علم لا یعنی کاموں اور باتوں میں پڑ گیا سمجھو علم سے محروم. دوستی کا مرض جس کو لگ گیا، دوستی کرنے کا مرض، دوستوں کی محفل میں ایران قرآن کی باتیں ہانکنے میں مزہ آنے لگا اس کو. عشاء کے بعد کی مجلسوں میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ذہین طالب علم، بہت فطین اور ذہین، بہت سمجھدار، لیکن دوستی کا مرض لگ گیا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے، میرے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ کندروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر طالب علم کتنا ہی غبی کیوں نہ ہو، کتنا ہی غبی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو دوستی کا مرض نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ یہاں سے حاصل کر کے جائے گا. اور اگر طالب علم کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، سمجھدار کیوں نہ ہو، لیکن دوستی کا اس کو مرض لگ گیا تو معلوم ہو گیا. یہ بہت ضروری ہے. ایسی دوستی جس کی وجہ سے تمہارے سبق میں حرج ہو، تمہارے مطالعے میں حرج ہو، تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہو، محفلیں ہو رہی ہے، مجلسیں قائم کی جا رہی ہے، ایران قرآن کی باتوں میں تمہیں مزہ آ رہا ہے. سمجھدار بچے، ذہین بچے اسی کی وجہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دوستی کا مرض لگ گیا. اب عشاء کے بعد مطالعے میں اور کتاب پڑھنے میں مشغول ہونے کی بجائے اوپر چھت کے اوپر چڑھ جائیں گے. ٹھنڈی ٹائم کی ہوا وہاں پر آتی ہے، محفل لگی ہوئی ہے، کھانے پینے کی اور باتوں کی محفل مجلس سے چل رہی ہے. علامہ ابن رشد مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں صرف 2 راتیں میری مطالعے کے بغیر گزری ہے، صرف 2 راتیں. ایک میری شادی کی رات
اس رات میں مطالعہ نہیں کر سکا. دوسرا میرے والد محترم کا جس رات انتقال ہو گیا اس رات میں مطالعہ نہیں کر سکا، ورنہ پوری زندگی کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں نے مطالعہ نہیں کیا. اس لیے لایعقلی کاموں اور باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور سستی جو ہے یہ بھی طلب علم میں بہت معنی کرتی ہے. پڑھنے میں سستی، مطالعہ کرنے میں سستی. حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ سستی کا علاج یہ ہے سستی. پڑھنا ہے تو پڑھنا ہی ہے، مطالعہ کرنا ہے تو مطالعہ کرنا ہی ہے، تلاوت کرنی ہے تو تلاوت کرنی ہی ہے. اس کا عزم کرو گے تبھی جا کے سستی دور ہوگی. ورنہ سستی کا جب کلاس سستی آ گئی آپ مطالعہ نہیں کرتے، کلاس سستی آ گئی آپ کتاب نہیں پڑھتے ہیں تو کبھی بھی سستی نہیں آئے گی. کبھی بھی میں تمہیں کتاب پڑھنے کو ملتا ہے. ہمیشہ سستی کو بگائے اور اس کا علاج ہی ہے سستی. پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے چاہے سستی آ رہے، مطالعہ کرنا ہے تو مطالعہ کرنا ہے چاہے سستی آ رہے. انصاف بھی ہو، استماع بھی ہو، الفہم بھی ہو اور حل حد بھی ہو. استاد مکرم کی درجگاہ میں سکون و وقار کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. اور سے سبق سنا، سبق کو سمجھا بھی اور سمجھنے کے بعد بھی اس کو محفوظ کرنے کے لیے دل و دماغ میں اس کی تکرار بھی تکرار ہوگی تو ایسی صورت میں دل میں وہ بات بیٹھ جائے گی. مولانا حامد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم اگر جس سبق اس نے پڑھا ہے 5 مرتبہ اس کی تکرار کرے. سے پڑھ کر کے سبق کو سمجھائے 5 مرتبہ اس کی تکرار کرے. گزشتہ کل جو سبق پڑھا ہے 4 مرتبہ اس کی تکرار کرے. اس کے اگلے دن جو سبق پڑھا ہے اس کی 3 مرتبہ تکرار کرے. اس کے اگلے دن جو سبق پڑھا ہے اس کی 2 مرتبہ تکرار کرے. اس کے اگلے دن جو سبق پڑھا ہے اس کی 1 مرتبہ تکرار کرے. ایک سبق کی 15 مرتبہ تکرار ہوگی. فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ سبق اس کے دماغ میں محفوظ رہے گا. الگ حیات پتھر کے اوپر نقش کی معنی کو ہے اس کے لیے دماغ میں محفوظ رہے گا. لایعقلی کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی. پھر میری میں انزل القرآن علی 7 احرف. جب یہ حدیث آتی، یہ حدیث ہے معابر الکوكب الطبی پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیقات ہیں. اس تعلیقات میں حضرت نے لکھا ہے کہ ان هذا الحديث من اهم الاحاديث بحثا وتحقيقا وتدقيقا واثار الشراع على تنكيره حديثا وجديدا. یہ فرمایا کہ میں نے جو ہے وسط فی الاوجز المسالک کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے. علی 10 ابحاث لطیفۃ. 10 بحثیں ہیں اس حدیث میں. سب آتے حروف سے کیا مراد ہے؟ 41 اقوال نقل فرمائے. سب آتے حروف سے کیا معنی مراد ہے؟ 41 اقوال. پھر اس میں راجح کون سا قول ہے اس میں بھی بحث. اور سبا کا لفظ تفسیر کے لیے کہ تحقیق کے لیے اس پر کے اوپر بھی بحث ہے. پھر یہ سبات حروف باقی ہے کہ منسوخ ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. ختم ہو گئے تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ختم ہوئے کہ بعد میں ختم ہوئے. اس قسم کی 10 باتیں ہیں. اس کو فرمانے کے فرق فرماتے ہیں لو کان لک الفراغ، لو کان لک الفراغ من الذهاب الى البساطين والتمشي بين الدكاكين فرجل. باغ و پارک میں اگر سیر و تفریح کرنے سے تمہیں فرصت ہو اور دکان اور ہوٹلوں کے اوپر کھانے پینے اور خریدنے سے اگر تمہیں فرصت ہو تو فرض یہ گئی. اگر ہم بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں میں اگر تم مشغول ہوں گے تو ایسی صورت میں ایسی تفصیلات پر ایسی باتوں کو پڑھنے کا تمہیں کہاں موقع ملے گا. سیر و تفریح میں اگر تمہارا وقت گزر رہا ہے، ہوٹلوں کے اوپر دکانوں کے اوپر کھانے پینے اور خریدنے کا اگر تمہارا وقت گزر رہا ہے تو ایسی باتیں پڑھنے کا کام نہیں. اس لیے اپنی قدر کو پہچانو. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کراچی گئے تو ایک ہی جملہ کہا کہ اے طالب علم اپنی قدر پہچانو. اے طالب علم اپنی قدر پہچانو. تو کون؟ فرشتے تمہارے واسطے پر بچھا رہے ہیں،
समंदर की मछलियां तुम्हारे वास्ते दुआ कर रही है, बिल में जो है चूतिया तुम्हारे वास्ते दुआएं कर रही है, जंगल के दरिंदे तुम्हारे वास्ते दुआएं कर रहे हैं। ये तुम्हारी कदर है। अल्लाह के रसूल के मेहमान हो, मेहमान की तरफ से नाशाइस्ता हरकत ये मेजबान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनती है। नित नए फितने उठ रहे हैं इस्लाम के मुकाबले में, कोई दिलावर मौजूद नहीं है। एक तत्व वाला आपको इसके लिए तैयार होना है। अल्लाह तबारक व तआला ने वक़्त में अता फरमाया है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जमा फरमा दिया है। मुफ्ती इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नबी रहमतुल्लाह अलैह की वो बात को बार-बार सुना चुका हूँ, लेकिन फिर भी बार-बार सुनाने को मेरा जी चाहता है। तालिब इल्म के बारे में सुबह के ख्वाजा सुबह की जिंदगी में उन्होंने लिखा है कि आप ऐसा बन सकते हैं, आप ऐसा बन सकते हैं कि आपसे न सिर्फ आपका शहर, पूरा मुल्क, बल्कि पूरी उम्मत और मिल्लत की तकदीर बदल सकती है। आप सिर्फ आपके शहर की नहीं, आपके मुल्क की नहीं, पूरी उम्मत और मिल्लत की आप तकदीर बदल सकते हैं। आप ऐसा बन सकते हैं कि अगर आप ऐसा पारस बन सकते हैं कि आपसे अगर खुदा का कोई बागी और सरकश छू जाए तो वली कामिल बन जाए। खुदा का बागी और सरकश उससे आपसे छू जाए। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के बाजार से गुजर रहे थे। दिल्ली के मशहूर ताइफा बड़े बड़े मानदार से मस्जिद के पास जा सकते थे, जा रहे थे, कोठे के ऊपर बाला खाने पर खड़े थे, यूं नजर के ऊपर घोड़े के ऊपर सवार था, यूं नजर की तड़पने लगी, एक ही नजर में तड़पने लगी, दौड़ती हुई आई, पांव पकड़ लिए, कहा तौबा करा, सच्ची पक्की तौबा करके आबिदा साहिदा बन गई। आप ऐसा पारस बन सकते हैं, वो पारस बन सकते हैं कि खुदा का बागी और सरकश भी अगर आपसे छू जाए तो वली कामिल बन जाए। आपकी वजह से न जाने कितनी कौमें जन्नती बन सकती है। शेख माइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, 90 लाख लोग उनके दस्ते अक़दस के ऊपर ईमान लाए और जहन्नमी की बजाय जन्नती बन गए। तो कितनी कौमें आपकी वजह से जन्नती बन सकती है। नबूवत का सिलसिला तो खत्म हो गया, आप नबी तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप आयतुम मिन आयातिल्लाह बन सकते हैं। आयत में आयातिल्लाह बन सकते हैं। खाली पढ़ने के बाद कि रमजान में मैं हजरत अख्तर मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुह की खानका में गया, पाँव दबा रहा था, तो हजरत ने मुझसे पूछा कि तुमने हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह को देखा है? 1-2 साल पहले इंतकाल हुआ था। फरमाया कि हजरत ज़ियारत नसीब नहीं हुई है। तो फरमाया कि बहुत बड़ी मालूम है, आयतुम मिन आयातिल्लाह थे, आयतुम मिन आयातिल्लाह थे। तो आप भी आयतुम मिन आयातिल्लाह बन सकते हैं, आप हुज्जतुल इस्लाम बन सकते हैं, आप शेखुल इस्लाम बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप नाइब रसूल बन सकते हैं, आप नाइब रसूल बन सकते हैं। ये तासीर आज भी आपके अंदर पैदा हो सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप अज़्म बने, सच्चे तालिब इल्म बने। अगर आप अज़्म करते हैं, आप कामयाबी और तरक्की का फैसला कर लेते हैं, तो इस कायनात का जर्रा जर्रा आपकी खिदमत के लिए तैयार है और कायनात का सारा निज़ाम आपकी खिदमत के लिए वक्त हो जाएगा। इसमें मेरे भाई को अपनी तरह को पहचान, अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया है तो उसको नहीं मत समझो, अगर इसके कवानीन है उसकी पाबंदी करो। इंतज़ामिया की तरफ से, अफ्ताब की तरफ से अगर सख्ती होती है तो उसको बर्दाश्त करो। आपकी इस्लाही की बात से सख्ती की जा रही है, उनको कहीं इसमें मज़ा नहीं आता है, खुशी नहीं होती है आपको मानने में, आपके ऊपर सख्ती करते हैं, आपको बनाने की फिक्र है उनके अंदर, इस वजह से आपके ऊपर सख्ती की जा रही है, बनाने की फिक्र कि आप बन के निकले, आप हीरे बन के निकले। सोने को आग में तपाया जाता है, पीपा जाता है, फिर जो है वो नाक के ऊपर और सर के ऊपर चढ़ता है, तो आप लोगों के सरों का ताज बने, इसलिए आपके ऊपर सख्ती की जा रही है, उसको बर्दाश्त करो। अल्लाह तबारक व
تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عید واضح اور جملہ جہاں میں بات آخر دعوانا الحمد.